ہمایوں صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکا نعبد و ایاکا نستعین۔ دیکھیں ندیم صاحب، بٹ صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ عمران خان کے ریفرنس سے کہ وہ معافی مانگ لے، دیکھیں آپ معافی ضرور مانگے اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہو، ہمارا موقف ہے نمبر ون۔ نمبر ٹو، ہمارا موقف یہ کیوں ہے، اس میں یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر کے رکھی ہے، تو آپ اس کو لائیں ہمارے سامنے رکھیں، ہمیں رائٹ آف ڈیفنس دیں کہ ہم اس کے اوپر جرا کر کے بتائیں کہ اس میں کیا سچائی ہے، کیا غلط ہے، کیا ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات جو ہے، جو رائٹ آف ڈیفنس ہے، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے بھی ہے کہ آپ کسی پارٹی کو رائٹ آف ڈیفنس کے بغیر نہیں وہ کر سکتے، جج نہیں کر سکتے۔ اور اس سے بڑی بات جو آرٹیکل 2 ہے ہماری کانسٹیٹیوشن کے، کہ جو اسلام کے لحاظ سے کہتا ہے، جس کا ریفرنس آج عارف علوی صاحب نے بھی دیا تھا، کہ قرآن کہتا ہے کہ دونوں سائڈ کو سن کے فیصلہ دو۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کا ایک ایکسپیرینس کا ایک ریفرنس دیا قرآن میں۔ پھر جو بات ہو رہی تھی کہ ان سب چیزوں کے پیچھے، یا 2014 کا جو دھرنا تھا وہ بڑا سمپل دھرنا تھا، اس میں سب سے پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ جو 2013 کا جو الیکشن ہوا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا یار دیکھو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر دھاندلی ہوئی ہے اور ہماری سیٹیں لی گئی۔ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی نے خود سے وہ دھرنا کیا تھا، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی مدد، ان کی حمایت، ان کی سپورٹ، ان کا پش کچھ بھی شامل نہیں تھا؟ دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ 2013 تک کے الیکشنز تک یا 2014 تک میں کافی ایکٹیو تھا پاکستان تحریک انصاف میں۔ اس کے بعد جب میری سیٹ ایز اے سیکرٹری انٹرنیشنل چیپٹر ڈیزالو ہو گئی تھی، اس کے بعد میں ذرا آرام سے ہو گیا تھا۔ تو آئی کین کیٹیگوریکلی ٹیل یو کہ جس وقت ہمارا 2013 کا جب وہ ہم لوگوں نے الیکشنز کے فوراً بعد جب ہم لوگوں نے اس کی بات کی، اٹ واز ٹوٹلی انڈیجنس، ٹوٹلی 100% انڈیجنس۔ میں آپ سے 100% اختلاف کرتا ہوں۔ 2014 کے دھرنے کے پیچھے مکمل طور پر 100% اسٹیبلشمنٹ تھی۔ پی ٹی آئی اور پیٹ کا اتحاد انہوں نے کروایا تھا، پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، آپ میری بات دوبارہ سن لیں اور اس کو ذرا ٹھنڈے اسے پروسیس کریں، اور اس کے بعد پھر وہ کہیں۔ 2013 کے الیکشن جو مئی جون میں ہوا تھا، جو الیکشن ہوا تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو رزلٹ آیا تھا، یہ میں 2013 کی بات کر رہا ہوں، اس میں جو رزلٹ آیا، پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اسی وقت رد کیا، اور اس کے بیسس پہ کہتے رہے کہ یہ 4 حلقے کھول دو۔ دھرنے کے پیچھے سپورٹ کس کی تھی؟ سن لیں دھرنے کے پیچھے جو مجھے معلوم ہے، جتنا میں انوالو تھا اس وقت، سیف اللہ نیازی، ہم سارے ادھر ہی ہوتے تھے، اور جتنا ہمیں معلوم ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی آیا تھا۔ اچھا، آپ جو بات کرتے ہو کہ جو وہ دوسری پارٹی تھی، پیٹ جی، ان کے ساتھ وہ آئے تھے، ان لوگوں نے اپنا دھرنا دیا تھا، اس کے ساتھ ہم لوگ مل گئے تھے۔ اب کیا یہ اس کے پیچھے ان کو کچھ کہا ہو گیا اور نہ کیا ہو، ہمیں کہا گیا اور نہ کیا ہو، مجھے اس کا علم نہیں۔ چلیں، یا آپ کو ڈی جی ایس پی آج کا کل والا وہ بیان جو انتشاری ٹولے والے نے لفظ استعمال کیے تھے کہ معافی مانگے، وہ ذرا سنوا دے ایک دفعہ دوبارہ۔ اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور ہو، اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیق کرے، اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے، پروپیگنڈا کرے، تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ، کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے، اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے۔ اور ویسے بھی جو بات چیت ہے، وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے، اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں آئے۔ ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ، اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ایک منٹ کے، اچھا، سب سے پہلے جو ان کا پہلے جو آپ نے بیان کیا تھا نا، ہم اس سے پورے اس سے ایگری کرتے ہیں۔ آپ اس کو ضرور لے کر آئے، اس کو کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ انفلوئنس نہ ہو، جیسے آپ پہلے اپنے انٹرو میں بتا رہے تھے، اس قسم کے انفلوئنسز نہ یوز ہو رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ایک جوڈیشل کمیشن جس میں ایسے جج بیٹھے ہو جو کہ اپنے فیصلے بغیر کسی انفلوئنس کے کر سکے، اچھا وہ کر کے اس کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ
اس میں نظر آئے یا اس کے اوپر پروف ہو وداؤٹ ریزنیبل ڈاؤٹ کہ وہ اس میں ملوث تھا، آپ ضرور سزا دو. یہ میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ عمران خان نے بھی کہا، یہ ہر پارٹی کے لیڈر نے کہا. لوگ تو آپ کے ریکارڈڈ ہیں، ہر پارٹی لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو کھڑے کور کمانڈر سے بات کر رہے ہیں وہ بھی ریکارڈڈ ہیں. دیکھیں جو ریکارڈڈ ہے نا، لے آئے سامنے، اور اس میں صرف ایک کام کرنا ہے کہ مجھے بھی جرا کی اجازت دینی ہے، اور جو میں شواہد لے کر آ رہا ہوں مجھ کو بھی میرے ڈیفنس میں وہ بھی لے کر آنا ہے. انہوں نے آپ کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں سیاسی انتشاری ٹولہ، اس کے اوپر آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ اب یہ الفاظ وہ کہتے ہیں نا دیجا وو، یہ الفاظ کون استعمال کرتے ہیں نارملی؟ کون کرتے ہیں؟ آپ بتائیں مجھے. میں بتا دیتا ہوں. پی ایم ایل این والے سارے یہ الفاظ ایگزیکٹلی یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اگر میں 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لوں اور مجھے نہ پتا ہو کہ یہ ٹی وی پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کھڑے، تو مجھے ایسا لگے گا کہ جیسے پی ایم ایل این کے کوئی لیڈرشپ کھڑی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو برا بھلا کہہ رہی ہے. کیونکہ ایگزیکٹلی یہ الفاظ آپ مریم نواز، یہی الفاظ آپ نے عطا تارڑ، یہی الفاظ آپ نے نون والوں نے ان سے ادھار لی ہوں یہ الفاظ. دیکھیں ون وے اور another way